اچھا یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں گانے پہ نہیں، دوسری چیز پہ اعتراض نہیں، نعت نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھیے اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سب دعا کرو اللہ ہمیں عاشق نبی بنا۔ نبی کا ہی عشق ہے، ایک آدمی کسی سے عشق کرتا ہے تو دوسرے کو عشق کرنے نہیں دیتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، چاقو نکل جائیں گے، چھریاں نکل جائے گی، بندوقیں چل جائے گی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہی ایسی محبت ہے، خود بھی محبت کرتا ہے، دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے محبت کی، وہ ہے محبت رسول، وہ محبت رسول ہے۔ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، تم بھی سب نبی سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ دیکھو ایک شاعر نے لکھا ہے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا ایک کو کم رکھے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ارے سمجھ میں آوے تو زور بولیا کرو تاکہ من ٹھا پڑ جاوے، زور سے بولیے۔ یہ ہاں ہوں، ارے واہ واہ نہیں تو آہ ہے صحیح کی تو بول لو تو سری، جن من ٹھا پڑ بو کرے آنکھیں سمجھ میں آ رہی ہے، زور سے بولیے۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہے، ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلی انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں بے لگایا آج زندہ ہوتی میرے سرتاج کو دیکھ لیتی، میرے آقا کو دیکھ لیتی تو کلیجے نکال کے رکھ دیتی۔ اتنے نبی خوبصورت۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ نبی اتنے خوبصورت، دیکھو اسی لیے کہتے ہیں اس شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، آپ ایڈوانس میں ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دیدار کرنا چاہتا ہے روزانہ باوضو سوئیں، اچھی چادر بچھا کر اچھے بسترے پہ سوئیں، پاک صاف ستھرا بستر ہو، درود شریف پڑھ کے سوئیں، خوشبو لگا کے سوئیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے مولوی صاحب خوشبو لگانے سے تو بھوت لگ جاؤ۔ کوئی بہت سارے لوگ خوشبو سے ڈرتے ہیں کہ بھوت لگ جاوے، پینڈ باڑا ہو جاوے، چڑیل لگ جاوے۔ تھو موٹا بھوت کون ہوئی کہ تو ناوے ہی کون ہے؟ ارے خدا کے بندے جو نہیں ناتا ہے، ناپاک رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔
ورنہ مولانا صاحب نے دیکھو یعنی جیب کدی چیک کرو انتر کی شیشی جیب میں مل جائے. زور سے بولو. کیوں؟ یاد رکھیے آج ہم حقیقت میں خوشبو کے اگر فائدے پڑھیں اور علماء سے سنیں تو زندگی میں آپ کبھی خوشبو لگانا نہیں چھوڑو گے. ٹھائی کون مارواڑی میں جانے جی کو تانے آج خوشبو لگاتے ہی نہیں ہے. ارے خوشبو لگاؤ. برات رے مہینے شادی رے مہینے کہیں لاوے پھٹاکا پھڑند پھڑند بھوڑے کہیں ہوئے بھی ہوں دھواں ہوئی کری کپڑا جڑی یا کسی کا کان بوڑا ہوئی انتر کی شیشیاں لاؤ. پھٹاکے کا جی کا پیسہ ہے نا تھانے گھنا کھڑکھڑے نا روپیہ تو آپ انتر کی شیشیاں لاؤ اور ایسی عطر کی شیشی لائیے کہ پوری بارات کو ماشاءاللہ وہ عطر کی شیشی خالی کر جو لگا دو. اور نہیں زیادہ روپیہ اور ہے تو 100 باراتی ہے تو 100 شیشے منگا لو. سب کو ایک ایک پکڑا دو. بارات میں بھی لگائیں گے اور مسجد میں جائیں گے تب بھی لگائیں گے. جدھر سے بارات گزرے گی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ خوشبودار بارات ہے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آم کے آم گٹلی کے دام پھٹاکا چٹنوں کا ہی فائدہ جو حرام ہے حرام. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی بنتے ہو شرم کو نہیں پچے کہ مول صاحب تعویذ کر دو. ابے تعویذ تھارو تو ہوئی ڈورو پکو. ایسے کام نہیں چلے گا. کوشش کرو نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو تو خوشبو لگائیے نا. سبحان اللہ خوشبو لگائیے. الحمدللہ آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے کوشش کریں علماء کے قریب بیٹھیں رات کو خوشبو لگا کے سو اور ماشاءاللہ اچھے بستر پہ سو باوضو سو جاؤ اور کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کتنی پیاری ماشاءاللہ یہ مت بھری آواز اور پڑھنے کا انداز اگر ایسا ہو تو ماشاءاللہ مت ہی نیند آوے. زور سے بولو سبحان اللہ. اب میں پوری پڑھتی ہوں تو اٹھتے ہیں سجو لیکن مجھے سلانا نہیں ہے مجھے جگانا ہے. حقیقت میں ایسی پیاری آپ ماشاءاللہ دعا کر کے سو جاؤ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے آقا میں درود پڑھ کے سو رہا ہوں. اگر یہاں بستر پہ کمرے میں آنکھ کھلے تب بھی میں صلی اللہ کہوں. اور کدئی کدئی آدمی انتقال کر جاوے تو پاچی قبر میں ہی آنکھ کھلے. بولو کٹے کھلے آقا کہیں بھی آنکھ کھلے جیسے ہی آنکھ کھلے میں آپ پر درود پڑھوں. زور سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق نبی ہوگا تبھی تو دیکھو عشق ہوگا تو آقا کا دیدار ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا عقل کہہ رہی تھی کودو متی بڑھ جاؤلا جل جاؤلا. آگ میں کودنے سے جل جاتا ہے لیکن عشق کیا کہہ رہا تھا کود جاؤ کچھ نہیں ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. کود جاؤ. تب کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو چھجوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی تھی اور عشق کود پڑا. جب عشق کودا ہے آگ میں تو رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم قل یا نارو کونی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا. زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں اس عشق صادق پیدا کیجئے. تب دیکھو شاعر نے کہا کتنا پیارا شعر کہا اگر نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو شاعر نے کہا زور سے بولیے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی اے عشق کبھی مجھے کو نیند سی سلا جانا. دنیا سے تو سب کو جانا ہے سب کو جانا. ایک آدمی کہنے لگا مول صاحب کورونا میں تو بچ گیا اللہ کا شکر ہے. میں کہ تو بنچیو کو نہیں جاؤں پڑی
धरती पर रहना नहीं है हमेशा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कोरोना से बच गया, मौत से थोड़ी बच सकता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले पहले आला हजरत ने हमें समझाया और कहा, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चराग अठू ले जाना पड़े। यहां नमाजें पढ़ेंगे, रोशनी कब्र में होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहां चेहरा चपकाते हैं। लोगों को तो हाल इतना बुरा हो गया मौलाना साहब के शादी ब्याह नेड़ी आवे जो हाई पीटी चोपड़े इन्हें काटे गोरो काटे इन्हें गोरो काटो। और ज्यादा तरक्की करिए लोगों ने, तो इतनी तरक्की करिए, हम कहते हैं जब निकाह हो तो बावजू होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बावजू होना चाहिए। काजी साहब निकाह पढ़ाने आते हैं बेचारे, कहते हैं, लेकिन अमल कौन करे। रिपिया खुड़खुड़े लोगों ने बेशुमार रिपिया। अरे मौलाना साहब चलो दूल्हा को हमने वजू करा दिया, दुल्हन का क्या करोगे, तो उसको भी वजू करा दो। आप वजू की बातें करो मौल साहब, इनोवा भेजी जेब पर मेकअप करो ना। रिपिया 20,000 रुपया लग गया है, इनोवा का किराया लग गया, 4 आदमी गया होटल में ठहरिया और बीननी ने मेकअप करायो, पाछा आया थे कहो कि वजू करो, इन्हें तो नाया ने 3 दिन हुआ है, इतनी सूगली है थे कटे बाता करो। कोई थे कोई 1,500 साल पुराना आदमी तो नहीं होगा हैं, नाया ने 3 दिन हो गया है, टाइम ही नहीं मिले। एक दिन जावण को और एक दिन जो है मेकअप करण को और एक दिन आवण को टाइम नहीं मिले नावण को। वजू कहां। और मौली साहब अगर था की बात मान भी लिया, चलो वजू करा दिया, तो मेकअप धूप पर नाली में जाता रही। ऐसा मेकअप करा रहे हैं, 50-50 हजार रुपया लगा रहे हैं। और आजकल ऐसे मेकअप हो गए हजरत सही साहब के मिला, ओरिजिनल देख लेवे ना धनी आपरी लुगाई ने नहीं ओढ़ के। क्यों कि ये तो मेकअप है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग हो रहा है, ऐसे ही मेकअप हो रहा, पता ही नहीं चलता कि आ एक बा है। क्यों ऊंधा चालो रहे थे। रिपिया बचाओ रिपिया। और असल मेकअप क्या है, वुजू है, वुजू। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वजू करने से चेहरा चमकता है, यहाँ भी चमकेगा वहां भी चमकेगा। आका फरमाते हैं मैदान मेशर में आएंगे तो चेहरे तुम्हारे चमकेंगे, वजू के आज़ा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज़ाए वजू चमकेंगे और दूर से नबी के गुलाम पहचाने जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूर से। आज हकीकत में आपने ठाई को एक साहबी रसूल थे जो माशाअल्लाह अपने वजू करते ना, यहाँ तक हाथ धोते, बाजू तक, ऊपर खांदे तक। तो किसी ने कहा यहाँ तक धोते हो, ये वजू में तो यहाँ तक धोते हैं। अरे कहा छोड़िए, ये इश्क की बात है। मारा तो सबके तो यहाँ तक बाजू चमकेंगे, मेरे यहाँ तक चमके। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नबी से मोहब्बत थी, जो नबी कह देते आप आका के दीवाने अमल पेरा हो जाते। आज बार बार आपसे कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, अरे टोपी पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, दाढ़ियां रखो, नहीं नमाज पढ़ने आओ, नहीं। हालात इतने खराब हैं कि टोपी भी नहीं खरीदते और जो है कोशिश करते हैं जैसे ही अजान होती तो सीधा मस्जिद में जो है बटी टोपी ओढ़ ले, बटी टोपी ओढ़ ले। मस्जिद रे महीने बाद लोग टोपियां ले नहीं आवन बे छबड़िया आवन बे प्लास्टिक वाली, कोई मस्जिद में रख दी तो बे यहाँ छबड़ी की तरह वो ओढ़ ले। सजदे में जावे ना बट टोपी गुड़ कर बट जाओ, पेड़ा गुड़के ना जो गुड़के मस्जिद रे महीने। अब ना सुभान रब्बिल आला पढ़े, टोपी लाला पढ़े, क्या पढ़े। इतनी बुरी बात है कि लोगों की नमाजें खराब करते हैं। और एक बात बताऊं, ये नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना मस्जिद में, टी शर्ट पहन के आवे, ये टी शर्ट पहन के आते हैं, यहाँ कहीं छोटा शॉर्ट एंड शॉर्ट कपड़े हैं। ज्यादा पड़ा जो है पहला शॉर्ट तो पड़ेला कब्र में शॉर्ट। जैसे ही सजदे में जाते हैं गेट ऑफ इंडिया नजर आने लग जाता है। लार लेकिन नमाज़ें खराब करते हुए
ارے ایک تو تمہاری خود کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، پھر دوسروں کی نمازیں خراب کرنے ہو. ارے اللہ نے تمہیں مال دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، کیوں جو ہے اتنا شارٹ پہنو، لمبا جبہ پہنو نہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مولانا لوگ اتنا ڈھیلا ڈھیلا کیوں پہرے؟ دیکھ لو ایک ایک میں دو دو بڑھ جاؤ بولے، کیوں پہرے؟ نبی کی سنت ہے. زور سے بولو. ڈھیلے لباس پہننا آقا کی سنت ہے. آدمی تو چھوڑیے، لگیاں کا بھی حال اتنا برا ہے، انہوں نے برقعے سلا لی آج کل جرسی کے. جرسی اتنا ٹائٹ برقع پہرے، لگتا ہے کہ ناگور کی سنڈا سے کھینچ کے چڑھایا یہاں. بچے کے مولوی صاحب مری دعا قبول کرنو ہے. دعا تارا کپڑا دیکھ نیٹ آلا ماچھر دانیاں کیان گی بے ایان کا کپڑا پہریوڑا تو تھاری دعا تو بھائی چھڑن جاوے. دعا آج قبول ہوئے نہ کوئی کال ہوئے. حقیقت میں آج ان کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ حقیقت میں آج ان کی کلائیں نظر آ رہی ہیں، ان کے بازو نظر آ رہے ہیں، کپڑا پہن کے بھی ننگی نظر آ رہی ہے، پھر کہہ رہی تو دعا قبول نہیں ہوگی. دعا تو آج بھی قبول ہو جائے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. دعوت دی مولا علی سرکار نے، آقا کی دعوت کی، آقا تشریف لے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیگچی چڑھا دی، یا جو برتن تھا ہانڈی چڑھا دی چولہے پہ، لکڑیاں لگا دی، پک رہا ہے کھانا، ایسا محسوس ہو رہا ہے لیکن برتن میں تو کچھ ہے بھی نہیں. آپ نے وضو کیا، ماشاءاللہ. وضو کرنا کیا، سیدہ فاطمہ تو ہر وقت با وضو ہی رہتی تھی. سبحان اللہ. یہ شان تھی. سبحان اللہ. جیسے ہی سجدے میں گئی، نماز ادا کی اور عرض کی مولا تیرے محبوب کی دعوت کرنا ہمارا کام تھا، اب تو کرم کر دے کہ کھانے کا انتظام ہو جائے. جب دیگچی کا ڈھکن کھولا تھا تو کھانا موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا موجود تھا. کھانا اب دیکھ لیجیے آپ حضرات، کھانا اس میں موجود ہے. دسترخوان پہ کھانا لگا. آقا نے فرمایا ابو بکر کھانا کہاں کہاں کھا رہے ہو؟ زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا کہاں کہاں کھا رہے ہو؟ آقا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. کہا دسترخوان تو بیٹی فاطمہ کا، مولا علی کا ہے، کھانا جنت کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج اسلامی ماں بہنیں بازار میں دیکھو، مارکیٹ میں دیکھو، ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو. ہم بھی میں ہی تھا کہ بیڑے ہی رہو، میں کوئی لکھنؤ سے کو نیا ہوں. گٹکا کھا رہی ہے، برکو پیڑ ہے اور بازار میں نے گٹکا کھا رہی ہے. روزہ کے مہینے میں بھی یہ سنچلیاں کون دے بتاؤ. ارے ہمارے تو چھٹیاں ہیں، تھر چھٹیاں ہیں، سگلا نے تھوڑی چھٹیاں ہیں. تیرے کے اوپر روزہ تجھے معاف ہے، چند دن کے لیے رمضان کے بعد قضا کرنی پڑے. تو سب کے سامنے کھانا کھا رہی ہے، کلپیاں کھاوے، برکا پیروڑی، اسلام رو جنازوں کاٹ دے. ارے خدا کی بندیوں، تمہارے اوپر روزہ اگر فرض جو ہے، اگر تیرے آج روزہ نہیں رکھنا ہے تو کیا تو سب کے سامنے کھانا کھائے گی؟ سب کے سامنے کلفیاں کھائے گی؟ سب کے. اور آدمیوں کو دیکھ لو، آپا کہیں کم، اے نوجوانوں دیکھو راپا آٹھ تک بھریوڑی پڑی رہے. ارے رمضان کے مہینے میں تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو. توبہ کیجئے سچے دل سے. اسلام کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. ہم جب رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ایک یہودی ہو جی کو میں نے اس دن شاید آپ کو سنایا، اس یہودی نے احترام کیا تو اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا. یہودی نے. آپ تو نبی کی امت ہو، آپ تو نبی کے دیوانے ہو، نبی کے مستانے ہو. اگر ہم رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ رمضان شریف کے مہینے میں دیکھو آپ کے روزہ نہیں ہے لیکن روزے دار کی طرح رہنا آپ کو ضروری ہے. آپ عام لوگوں کے سامنے سگریٹیں پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں اور کوئی بات نہیں. کتنے سارے لوگ تو علماء کے سامنے، علماء کو تم گواہ بنا رہے ہو. بہت ڈنڈا پڑے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا. سن لیجئے، عالم کے سامنے گناہ کرنا، یہ تو ان کو گواہ کر لیا. تم بتائیے آپ کبھی بھی مولانا کے سامنے بیٹھو زیادہ لپر چپر نہیں کرنا. عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. عالم زبان پہ نظر رکھتا ہے اور اللہ کا ولی دل پہ نظر رکھتا ہے.
اس لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دھیرے دھیرے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے نوجوان اگر آدھا گھنٹہ دین سیکھیں تو ہم سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ جو ادھر ادھر یہ گھومتے پھرتے ہیں آدھا گھنٹہ اپنے مسجد میں بیٹھ کر ماشاءاللہ کولر لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگی ہوئی ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہے، تو کیوں باٹا پر بیٹھو، کیوں باہر بیٹھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، عالم کی صحبت میں بیٹھو گے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی خوشبو سے مہک جائے۔ دوڑی تلی ہوئے نا سفید تل، ان کو تھوڑے دنوں تک چاندنی رات میں آپ پھولوں میں رکھ دو، چمیلی کے پھولوں میں، تو اس میں خوشبو ہو جاوے تلوں میں، اور گھاڑی کڈاوے جنا تلوں کو تیل کو نکلے، چمیلی کو تیل نکلے۔ کیا کمال! دیکھا آپ نے تھوڑے دنوں تک، تھوڑے عرصے تک اگر چمیلی کے پھولوں کے ساتھ تل رہ جائے تو دلوں میں خوشبو ہو جائے، تھوڑے دن ہمارے بچے علماء کی صحبت میں رہ جائے تو دلوں میں علم کی خوشبو کی مہک ہو جائے۔ لیکن آپ کہیں گے ارے مولانا صاحب میں تو اسٹینڈر لوگ ہاں، ماں کا ٹابر یہاں مدرسہ میں تھوڑی پٹے، دری پر بیٹھنا یا دریا پر بیٹھ رہا آگے سب کے بھیڑے بیٹھا، میں تو اونچا لوگ ہاں، مرو گے نا موت آئے گی نا تو قبر میں نے لے جار دفنائی۔ میں بھی جودھ پور کی قبرستان کا امام ہوں، 25 سال ہو گیا، ہزاروں مردے ہاتھوں سے دفنا دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیٹ صاحب گزر گیا پیسہ لوئی واسطے قبر ہی موٹی کرو 20 بائی 20 کو ہول بناؤ، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، امیر غریب فقیر، بس اس کا اعمال کیسا ہے ان اعتبار بس بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے دفنا دے ماں اور اوپر ریت ناک اور جاتا رہے، کوئی کون پوچھے۔ ساگن بیٹا ہے نا جس کے تم نے زندگی میں کروڑ پتی بنانے کے خواب دیکھے تھے، رات اور دن کوشش کی، ڈے اینڈ نائٹ ڈبل ڈیوٹی کی، روزے چھوڑے اور حج چھوڑا، دوسری باتیں نیک با کام چھوڑے، بیٹے کے لیے اس کے لیے فائدہ کرو۔ کیا کرو گے؟ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مال اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔ زیادہ بھروسہ مت کرنا اپنی اولاد پہ، مارے لوگ گھڑے ہیں نا پھینگرے، ارے مارا بیٹا یہاں کری، مارا بیٹا یہاں کری، مریاں پچے نا بیٹا غسل دینے کے لیے آدھی صابن جاوے کاٹیوڑی مسیح تو مسجد میں کسی آدمی نے وہ صابن رکھ دی اور کفن رکھ دیا کہ کوئی غریب آدمی ہو تو دے دیجو، وہ بیٹو سیدھو بٹے ہی جاوے۔ میں نے ایک دن دیکھا وہاں صاحب غسل دینے کے لیے صابن لے رہا جو آدھی کاٹیوڑی، اور ایسی سافٹ نہیں ہے کہ لو صابن لایا، نہیں باٹو جو رگڑ دے وے نا سکیوڑی تو بدن کی لوریاں اتر جاؤ، اور باپ کہے مارو بیٹو یہاں کری لے او کہیں کرے، اور لوریاں اتاری تھاری رگڑ رہا۔ اور اب آپ حضرات دیکھیں کہ جب اس سے پوچھا گیا آدھی صابن کیا لے جوڑو، ارے صاحب ایک واری تو نواؤنو ہے، نہیں تو کہیں مجھے بچے 2 بار نواوے، کہ کوئی سائیں فقیر لے جائے تو سائیں فقیر بیچارہ آدھی لے جانے والا پوری لے جائے گا، پوری لے جاؤں واسطے بھی کہیں کرین لینی پڑے گی۔ حالات اتنے خراب ہیں لوگ سمجھ رہے میرے بیٹا کرے گا، کفن اتنا گھٹیا لاوے اور خوشبو، میں تو زندگی میں کہتے ہیں اگر نماز جنازہ پڑھو میں ماں تو خراب ہو جاؤ، ایسی خوشبو 10 روپیہ والی شیشی، 10 روپیہ 20 روپیہ کی شیشی بالکل گھٹیا قسم کی۔ آپ اپنی اولاد پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں، ابار کفن خرید لی جو دنوں کو بک گئی، غلط تھوڑی ہے، صحیح علماء بیٹھے ہیں کفن اپنا خرید سکتے ہیں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ماں کنی ایک جودھ پور جالو اور لوگ ریاڑی با من 2 دنوں کے مر کفن خرید جائے تو میں کہا مارے لارے پڑ گئی بھی نہیں انشاءاللہ کل دلاؤں۔ ہاں اب آپ دیکھیں کفن اپنا خود خریدو اور بھرو مدینے کا فارم، مکے کا، عمرہ کا، زور سے بولو کوئی روپیہ کام کو نہ ویلا۔ بیٹا ہے نا نوجوان، ایک ہی سیکنڈ میں موبائل پہ فون پے کریں گے نا کھاتو صاحب۔ ہاں آج کل تو فارم بھرن کی ضرورت کو نہیں، بینک جاؤن کی ضرورت کو نہیں ہے، بس ان کو کوڈ نمبر معلوم ہونے چاہیے، انو بننے ٹرانسفر ہوئے، زیادہ ٹینشن مت لیا کرو۔ آپ تو اپنا خود کا کفن خریدیے، حج کا فارم بھریے، جائیے مکہ شریف،
آب زمزم سے دھوئیے، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان وہ پیارا پانی زمزم کا کنواں جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی ہے اور جہاں ماشاء اللہ تعالی حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہے۔ ایک شاعر نے کہا جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ ایسا پیارا چشمہ شیریں، اسے دھو کے کفن کو لاؤ مدینے شریف، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ مدینے کی فضاؤں میں، ہواؤں میں، نبی کے دربار میں اپنا کفن لے گئے، واپس لا کے اپنے بیٹے پوتے کو کہہ دیا یہ میرا کفن ہے، جب مجھے 100 برس پورے ہو جائیں اسی کفن میں مجھے کفنا دینا، قبر میں پہنچو گے تو مدینے کی خوشبو کفن میں آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کفن پہنا ہے جو ماشاءاللہ آب زمزم سے دھلا ہے، زور سے بولو، سبحان اللہ اور جو من پسند آپ کا ماشاءاللہ کفن پہن کے جاؤ گے، ورنہ تو یہاں کا لٹھا لاوے بالکل گھٹیا کفن۔ جبکہ آقا فرماتے اپنے مردوں کو اچھا کفن دو تاکہ وہ قبر میں جو ہے کہتے ہیں مردوں کے سامنے کہتے ہیں میرا کفن اچھا ہے، زور سے بولو، ایسے فخر کرتے ہیں۔ لیکن آج صحیح معنوں میں تو ہم دھیان دے ہی نہیں رہے، خالی دنیا کی طرف اپنا دھیان ہے۔ عید آ رہی ہے، اپنے مردوں کو قبرستان میں جا کر کچھ حصہ ثواب کرنا۔ عید کے روز عید کی نماز ادا ہو گئی تو ماشاءاللہ تعالی اب عیدگاہ کا رخ کیا ہے، اب قبرستان کی طرف جاؤ۔ قبرستان جا کر عید کے دن کوئی قبر کے پاس میں بیٹھ کر یا قبر پہ یوں انگلی رکھے یا بیٹھ کر ہی 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، اللہ تعالیٰ اس قبر میں 1000 نور داخل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بولیے؟ 1000۔ اور جو پڑھنے والا ہے وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا اللہ اس کی قبر میں بھی نور داخل کرے گا۔ سبحان اللہ یہ عید کے دن کا وظیفہ ہے۔ اور تو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو تو ماشاءاللہ تعالی دین کی پیاری باتیں سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خالی یہ نہیں واہ رسام واہ کیا مولانا تقریر کری ہاتھ ہلا ہلا کہیں کیو کہ آج تمہارے ہی سمجھ میں بولے تو گھنی زور کا، ارے خالی بولنے سے نہیں چلے گا، آپ کوشش کرو ایک بات اگر ایک جلسے سے لے کر اٹھے نا ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آج ہماری مسجدیں سننی پڑی ہے، آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، باہر بیٹھے رہیں گے گپ شپ لگائیں گے۔ کوشش کرو انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے اس مجلس سے اٹھو تو ماشاءاللہ نمازی بن کے اٹھو، نمازی بن کے اٹھو۔ جس بچی کے لیے مجھے بھی کہا گیا کہ آپ اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کریں، دیکھو آپ حضرات کو سب معلوم ہے آپ کی وہ بچی آپ کی بچی ہے، قوم کی بچی ہے، الحمدللہ فاطمہ کی جو ہے کنیز ہے، تو آپ سب لوگ کوشش کریں برائے خدا برائے رسول اللہ، آپ ماشاءاللہ تبارک و تعالی جتنا بھی اپنی طرف سے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ دیں، اور تاکہ بچی کا جو ہے علاج ہو جائے، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی دعا بھی کریں آپ اپنی نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد، اور عورتیں بھی دعائیں کریں، بچیاں بھی دعائیں کریں۔ سبھی اسلامی بھائی سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے الحمدللہ، حضرت سید محمد علی صاحب قبلہ ماشاءاللہ اشرفی جو ہے کتنا جو ہے عرصہ ہو گیا باسنی میں رہے، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ماشاءاللہ ڈنڈا لے کے ایک دم کڑک شاندار سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی عنایتیں ہیں کہ ایسی عمر میں بھی ماشاءاللہ محفل نبی میں موجود ہے، زور سے بولو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ محفل نبی کا ادب کیا ہے، محفل نبی کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ سبھی لوگ دھیرے دھیرے پیسہ بیڑا کرو، میں نے 2 باتیں بتائی ہے، ایک تو درود پاک پڑھو اور ایک ماشاءاللہ پیسہ اکٹھا کرو۔ آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ دنیا سے ریاضیں ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت مولانا شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت حضرت مولانا شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہمارے خصوصی خطیب تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا پیارا بیان ہوگا، آپ حضرات سماعت فرما لیجئے، اور ماشاءاللہ تعالی پورا مجمع ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ، بیداری لائیے، یوں مرجھائے سے نہ رہیں، الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہی ہوگا، پورا مجمع ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ چلو ایک شعر میں آپ کو چیک کر لیتا ہوں کہ آپ اور سننا چاہتے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں، چیک کرتا ہوں، سماعت فرمائیے اور ایک بار اور بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں چلا چلی میں ادھر ادھر، تو لہٰذا آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ تو ادھر چلا چلی بھوپال دلی کے چکر میں نہیں پڑیں، اپنے ٹیمو ٹیم نماز پڑھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہے زندگی، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے کون کون مدینہ شریف جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے سبحان اللہ۔ واہ واہ، آپ تو اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر دیا جیسے کوئی فارم لے لیا۔ دعا کریں ماشاءاللہ، دعا کریں، سید صاحب قبلہ بھی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے مدینے کا فارم بھر دے سبحان اللہ۔ ایسا پیارا مدینہ ہے، جب تک کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے سبحان اللہ۔ ایک بار کوئی چلا جاتا ہے تو کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ سماعت فرما لیجئے، یہ شعر میں ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بھی بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آرے یہاں تو چھوڑیے، دبئی بیٹا بن فون کرے وہ روشن دین کہ جاؤ لاڈنو جاؤ، آخر کار دو کر انہوں نے پاچھا بلا ہی لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ حضرات علماء کرام سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو جو باتیں بتائی جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اپنی زندگی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا صاحب کام ایسا کرو جسے لائف بن جائے، ارے لائف بنا کے کیا کرے گا، آخرت بنا لے، کام ایسا کرو کہ آخرت سدھر جائے، زور سے بولیے۔ How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Subhanallah, Subhanallah. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Subhanallah, Subhanallah.
محترم سامعین کرام، حقیقت میں آپ حضرات کوشش کریں. میں نے تو بولا تھا وہ نوجوان وہ ایک جوڑی لیا تھے کپڑا، تو ان لوگوں کے سامنے سے آپ گزریے، انشاءاللہ تعالی جس کے پیسے میں جتنا ہاتھ میں آئیں گے جیب میں ڈال دیں گے، بچی کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اتنے بیڑا ویڑا آدمی پاچا کون ملے، اور تاوڑو گھنو پڑے، گرمی گھنی پڑے، دنوں کے دروازہ بجاوا تو لوگ سوتے رہتے ہیں. آپ حضرات دے دیجئے اور جوڑی لا کے جتنا بھی اللہ اس میں برکت کرے گا، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو ہے بچی کو شفائے تامہ عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی سن لیجئے ایک شعر دو شعر میں اور پنجابی کے، یہ تو پوری جان نماز ہی لے کر آ گئے. ارے جان نماز کیا لائے وہ ہیں؟ چلو جلدی سے چلو آگے ادھر جاؤ، ہاں آگے سے گزر جائیے. چلو دو تین شعر میں آپ حضرات کو اور سناؤں. ایک بار پورا مجمع زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے سے آگے سے گزرے آپ حضرات اس میں پیسے ڈالتے رہیں اس بچی کے لیے. کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی اپنی حیثیت ہے اس سے بھی آپ زیادہ دے دیں. یہ اللہ کے نام پہ جو دیا جا رہا ہے، اور کسی بچی کے لیے شفا کے لیے اور اس کے علاج و معالجے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں، آل میں، اولاد میں مولا تعالی برکت رحمت نازل فرمائے. دو شعر اور سماعت فرما لیجئے آپ حضرات. میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں، میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں. یہ پنجابی شعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے مجھے بھی مدینہ بلاؤ. سماعت فرمائے پنجابی میں. میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں، میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں. کدی مینوں وی بلا لے اس در تے، کدی مینوں وی بلا لے اس در تے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیاں، میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے، دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے. رندیاں نے اکھیاں تے نیندر نہ پیندی ہے. سانو سبز گنبد وکھلا دے، سانو سبز گنبد وکھلا دے. کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیاں، میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں. کالی کالی زلف تے آنکھیں مستانی ہے، کالی 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 زلف تے آنکھیں مستانی ہے. سونیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے. ایک نور جھلک وکھلا دے، ایک نور جھلک وکھلا دے. کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیاں، میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، وقت کافی ہو چکا ہے، اور راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. ماشاءاللہ نوجوانوں نے، فیضان رضا کمیٹی والوں حضرات نے، آپ حضرات نے، بزرگوں نے، علماء کرام کی سرپرستی میں، سادات کرام کی سرپرستی میں آقا کی پیاری محفل سجائی. مبارک ہے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بہت پیاری محفل سجائی. انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء جو باتیں بتائے، دین کی پیاری باتیں بتائیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو. اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیے اور مدرسے کی تعلیم بھی دلائیے، دونوں تعلیم دلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ہمارے بچے بچیاں اور بچیوں کو بھی تعلیم دلاؤ. اسلامی تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کریں. ایک مرد کو تعلیم دینا، ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، لیکن ایک عورت کو تعلیم دینا دو خاندان کو تعلیم دینا ہے. جب تک بچی علم سے آراستہ ہوتی ہے اور علم کی خوشبو میں مہک جاتی ہے، جب تک میکے میں رہتی ہے گھر مہکتا ہے، سسرال میں جاتی ہے تو خاندان مہکتا
ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے بچیوں کو بھی اسلامی تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کریں، اور عورتیں اسلامی ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ تعالی آپ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں۔ جب بچی پڑھ کے آ جائے، روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 رکوع اس کو پڑھنے کے لیے گھر میں بٹھائیں، تاکہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، رحمتیں برکتیں ہوتی رہے۔ بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ تعالی باہر رہ کر بھی گھر کا دھیان ضرور رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صرف اپنے کام میں، دھندے میں اور بزنس میں مصروف رہتے ہیں۔ جب تک بڑے بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے لوگ آوارہ ہو جاتے ہیں۔ نالائق اولاد جب ہو جاتی ہے، وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے۔ چھٹی انگلی ہاتھ میں رہے تو بھونڈی لاگے، خراب لاگے، کاٹے تو درد ہوئے۔ ایسے ہی نالائق اولاد جب گھر میں رہے، روز اوڑبا لاوے، روز کسی کی شکایت لاوے، بارے کاٹا تو دل دکھے۔ بتائیے آپ حضرات، نالائق اولاد کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی رہو، لیکن بچوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے آراستہ کریں۔ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا ادریس رضا صاحب۔ اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان 16 بیان حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب رضوی امروہہ اتر پردیش سے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ رکے گا نہیں نا، کر بس۔ رونق اسٹیج باوقار علماء اکرام، جميع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس کی بیس تھوڑی کم کر دیجیے. مبارکباد کے قابل ہیں اس جلسے کو سجانے والے حضرات اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے قابل ہیں جو ایسے قیمتی وقت میں اپنے آرام کو ترک کیا اور اپنے آرام کو ترک کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں محفل میں تشریف لائے. بہت محنتیں کی، کاوشیں کی کمیٹی والے حضرات نے. میں بیچاروں کے عصمت سے بھی واقف نہیں ہوں. ایک بھائی کا بس مجھے نام یاد ہے جو مجھ سے قبل عالم نبیل فاضل جلیل خطیب راجستھان حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب قبلہ، جن کا نام لے رہے تھے روشن بھائی جو غالباً دبئی میں ہیں. وہ بار بار فون کرتے تھے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ان کے بھی کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی اس محفل کو سجانے والے ہیں سب کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آپ لوگ بے چین تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بیٹھے نا آرام سے. اچھا، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. زیادہ گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی آپ کو؟ اب تو موسم اچھا ہے نا؟ ہاں. بیٹا تم لوگ ادھر چلے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے ادھر آ جاؤ، ایک طرف آ جاؤ بیٹا. جی میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں. آپ لوگ تھوڑا سرک جائیے، قریب آ جائیے. اب یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، آپ آ جائیں، قریب آ جائیں. آ جاؤ آ جاؤ. آپ لوگ بھی بھائی تھوڑے سے قریب اور آ جائیں. آ جائیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی براہ کرم میں مہمان ہوں آپ کا. میں امروہہ سے چل کے آپ کے لیے آ سکتا ہوں، آپ میرے لیے یہاں جائیں تو اچھا رہے گا. آ جائیے. اچھا نہیں لگ رہا، بے ترتیب آپ لوگ بیٹھے ہیں. ادھر بیٹھے. اچھا اگر آپ کو میرا یہاں کرسی پہ بیٹھنا مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہو تو میں نیچے آ جاؤں، تو آپ لوگ کرسی چھوڑ دیجئے، ادھر آ جائیں پلیز، مہربانی فرمائیے. جو مائک والے حضرات ہیں وہ بیٹھے رہے، باقی ادھر آ جائیں. چھوڑ دیجئے کرسی بھیا، میں اپنے لیے نہیں اللہ اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیجئے. ادھر آ کے بیٹھ. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیٹھا رہے، باقی حضرات ادھر بیٹھے. بابو موبائل والوں بیٹھ جائیے، آپ نیچے بیٹھ جائیں. ادھر آ جائیں بھائی.
یہ بچے کیا کر رہے ہیں پیچھے؟ آ جائیے آپ لوگ ادھر آ جائیے نا. کیوں عورتوں میں کھڑے ہیں آپ؟ دونوں آ جائیے بیٹھ جائیے ادھر آ کے. کمیٹی والوں سے میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر اٹھ کے جائیں. جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو کہو وہ گھر چلے جائے, اور اگر کوئی سننا چاہتا ہو تو بیٹھ جائے. آپ لوگ چاروں چلے جائیے تھوڑی دیر کے لیے. آپ بھی چلے جائیے, جا کے ان سے کہہ دیجیے اگر کوئی گھر جانا چاہتا ہو تو کوئی بوجھ نہیں, چلے جائیں سب لوگ, چلے جائیں آپ لوگ. اگر ہاں بیٹھا دیجیے ادھر. بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے نا. یہاں آنے سے پہلے اس کا ادب بھی ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ اس شہر لاڈنو میں جلسے بہت ہوتے ہیں, مگر میرے دوستوں ان باتوں کی قدر کر لیا کرو. توجہ. تھوڑا سا پانی اور پیئے. میں آپ کے راجستھان میں جب قدم رکھا بڑی گرمی محسوس ہوئی. آپ لوگ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی گرمی میں بھی روزے تو رکھ رہے ہیں نا, رکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویسے تو گردن نہیں ہلا رہے, رکھ رہے ہیں نا. مسکرا کے بولیں سبحان اللہ. اچھا بولنے میں کوئی پٹرول تو نہیں لگ رہی ہے تو بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ لبوں کی مسکراہٹ نہیں جانی چاہیے. رمضان کا پیارا مہینہ اور ایسا موقع آنے والا ہے یار, بہت قریب میں ہے نا. وہ خوشی کا دن قریب ہے. کون سا دن؟ عید کا دن نا. تو سب مسکرا کے بول دیں یا رسول اللہ. بس یہ سمجھ کے بولیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے آمنہ کا چاند مدینے سے دیکھ رہا ہے. حسنین کے نانا مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, تو نبی کو دکھانے کے لیے بولیں یا رسول اللہ. ہاتھ بلند کر کے بولیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جن لوگوں نے نبی کے پیار میں ہاتھ اٹھایا اللہ ان ہاتھوں کو ڈینجر بیماریوں سے ان ہاتھوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. ممبر نور پہ میری جماعت کے ایک سے قداور عالم ماشاءاللہ موجود ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نیا ہوں, میں کسی کے بھی نام کو نہیں جانتا. اللہ سب کو سلامت رکھے. رب کریم ہمارے علماء کو صحت کے ساتھ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. ان کی قدر کرو اور جیتے جی اپنے علماء کی عزت کرو میرے دوستو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, جو لوگ عالموں کی قدر کرتے ہیں, علماء کی عزت کرتے ہیں, یاد رکھنا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتے ہیں یار. تو یہ سوچ کے ان کی قدر کر لیا کرو. میں تو پورے ملک میں کہتا ہوں, بیرونی ملکوں تک میں نے یہ بات کہی ہے یار, اپنے عالموں کی یہ سوچ کی قدر کر لو. ان کے سینے میں حدیث و قرآن کا علم ہے. توجہ آپ کی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بھاری تو نہیں پڑ رہی. حدیث و قرآن کا علم ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تم یہ سوچ کے پیار کرو یار, ان عالموں کے سینوں میں قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے. میرے دوستو لاڈنو والو, یہ ارد گرد سے آنے والو, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. توجہ ہے. اب کسی عالم کا کوئی ذاتی فعل اگر غلط ہے تو وہ اپنی قبر میں خود بھگتے گا, مگر آپ یہ سوچ کے پیار کرو اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے یار, تمہارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. پورا مجمع بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. 2-3 شعر سید صاحب کی موجودگی میں اپنے پیر و مرشد, جسے پوری دنیا تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. جانتے ہیں تاج الشریعہ کو؟ جانتے ہیں نا؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے کہ کلیر شریف, جہاں صابر پاک کا دیار ہے نا, کلیر شریف میں کچھ علماء بیٹھے تھے, ایک مجذوب بزرگ حاضر ہوتے ہیں جب تاج الشریعہ حیات تھے اس وقت میں, اور آنے کے بعد علماء کے درمیان وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو اس دور کا قطب کون ہے؟ مسکراتے مسکراتے میرے دوستو توجہ سے جملہ نوٹ کریں, مسکراتے مسکراتے عالموں کی جماعت کے قریب آتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو اس دور کا قطب کون ہے؟ سارے نا اس انداز میں اپنی نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں. تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ بتائیے کون ہے؟ تو وہ مجذوب بزرگ کہتے ہیں اگر اس دور کا قطب دیکھنا ہے نا تو شہر بریلی میں اختر رضا کے چہرے کو جا کر دیکھنا. میں اسی ذات کے نو کے قلم سے نکلے ہوئے 2-3 اشعار اگر آپ کو اچھا لگے تو پیار سے نوازیں اور میرے ساتھ بولیں محبت کے ساتھ. 2-3 شعر حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کے نو کے قلم سے نکلے ہوئے آپ تک پہنچانے لگا ہوں. محبت سے پھر بولیں یا رسول اللہ. داغ فرقت طیبہ, داغ فرقت طیبہ
گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. پورا مجمع میرے ساتھ پڑھیے. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو. اتنی آواز ہے, بلند آواز سے پڑھیے. کاش گنبد خضرا حج دیکھنے کو مل جاتا. ہاتھ اٹھا کے پڑھیے. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر کہ میرا دم نکل جاتا. ارے ان کے آستانے پر اور ان کے آستانے کے ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان. لاڈنوں کے زندہ دل لوگوں یار 50-50 ہزار کے موبائل نوجوانوں پینٹوں میں رکھنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو, کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو. نبی کے عشق میں بولے کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور موت لے کے زندگی مدینے میں کہ موت لے کے آ جاتی. ارے زندگی مدینے میں اور موت سے گلے مل کر موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیار میں بولے یا رسول اللہ. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. ایک شعر اور سنیں کہ فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے. فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے کہ فرقت مدینہ نے ارے وہ دیے مجھے صدمے کہ کوہ پر اگر پڑھتے کوہ پر اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا. کاش گنبد خضرا. پورا مجمع بولے کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کاش گنبد خضرا
नौजवानों यार, कोई कश्मीर के पहाड़ों को देखता बड़ी तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता बड़ी तारीफ करता है, कोई किसी वादी की तारीफ करता, कोई कहीं की तारीफ करता, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश एक बार मदीने का दीदार कर लिया होता, गुम्बदे खजरा को एक नजर देख लिया होता, तो बार बार यही कहता, काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। रात के इस वक्त में, रात के 12 बजे के बाद का टाइम है मेरे दोस्तों, बड़ा सोना वक्त है, रमजान का प्यारा महीना है, अल्लाह की बरकतों का महीना है। ऐसे वक्त में रात के 12 बजे तुम अल्लाह का जिक्र करने लगे हो, उसके नबी की नात पढ़ने लगे हो। मेरे दोस्तों आओ शहर मदीना की प्यारी सी बात आपके जहन तक उतार दूं, फिर अगली बातें होंगे। मेरे दोस्तों ऐसे प्यार के माहौल में आओ मदीने का जिक्र करते हैं, हसनैन के नाना की बस्ती का जिक्र करते हैं। कोई दिल ऐसा नहीं होगा ओ नौजवानों, इस जलसे में बैठने के बाद मेरे दोस्तों हर एक दिल की ये तमन्ना है, हर एक दिल की ये ख्वाहिश है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मदीने का जिक्र करते हैं। इधर नौजवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं। नौजवानों अय्याशियों का दौर नहीं है, मक्कारियों का दौर नहीं है, दौर बदल गया, हालात बदल गए, हालात डेंजर हैं मेरे दोस्त, तो बड़े मुश्किल हालात से दौर गुजर रहा है। आओ अपने आका का इश्क अपने सीने में बसा लो। मैं तुम्हें एक नौजवान की प्यारी सी बात आप तक पहुंचाने लगा हूं। आओ मदीने का जिक्र करते हैं, नबी के सोने सोने गांव का जिक्र करते हैं। मेरे आका का प्यारा मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। तवज्जो, ए बेटा, ए बैठ, इधर अफरा तफरी करने लगा, बैठ जा आराम के साथ। मेरी तरफ ख्याल रखें, मोबाइल बंद करो, मेरी तरफ ख्याल रखें, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। शहर मदीना है, मेरे आका का गांव है, मेरे आका का सोना सोना मदीना है। मेरे दोस्तों जो देख के आता है बार बार यही दुआ करता है, अल्लाह मरने से पहले एक बार अपने महबूब के दयार का दीदार करा दे। आओ हम और आप भी दुआ करते हैं, अल्लाह मरने से पहले हमें भी मदीने का दीदार करा दे। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का मीठा मदीना है। एक ज़ईफा है नबी से प्यार करने वाली, नबी से मोहब्बत करने वाली, फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। वो मस्जिद नबवी के जिस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, ज़ईफा है, नबी का इश्क दिल में लिए मस्जिद नबवी के सामने खड़ी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, पूरा ख्याल, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है मेरे दोस्तों। फजर की नमाज के बाद ये ज़ईफा जो मदीने की रहने वाली है, आका का कलमा पढ़ने वाली है, आका के गीत गाने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है, मेरे दोस्तों मस्जिद नबवी के सामने खड़ी है। ज़ारो कतार रो रही है, आंखें अश्कबार हैं, दिल में किसी का प्यार है, दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी की मोहब्बत है, आंखें बरस रही हैं, आंखें भीगी हुई हैं, ज़ारो कतार रो रही है। और लाडनू के जिंदा दिल लोगों, नौजवानों, मेरे भाइयों, रात के 12 बजे बैठकर मेरे नबी का सोना सोना जिक्र सुनने वालों, आओ तवज्जो से मीठे जुमले सुनो, मोहब्बत की बातें सुनो। आंखें बरस रही हैं, आंखें भीग रही हैं, रो रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया। थोड़ा मिक्स कीजिए। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। रोने का अंदाज ऐसा है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबवी के गेट पे नजर जमी है। ओ नौजवानों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, बस थोड़ी देर के बाद, तवज्जो है आपकी, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मस्जिद नबवी के गेट पे नजर जमी है। आने का किसी का इंतजार है, दिल में किसी का प्यार है, दिल में किसी का दर्द है, आंखें अश्कबार हैं, आंखें भीगी हुई हैं। क्या देखा कि थोड़ी देर के बाद सामने से एक महजबी आ गया। प्यार में बोले जी लगा के सुभान अल्लाह। सामने से एक महजबी आ गया, सामने से गोरा गोरा चेहरे
والا آ گیا سامنے سے کالی کالی زلفو نہیں بولیں گے پیار میں بولیں سامنے سے کالی کالی زلفو والا آ گیا ارے کوئی اور نہیں آمنہ کا چاند آ گیا میرے کریم نبی نے جب ضعیفہ کو روتے ہوئے دیکھا آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تجھے کس نے رلایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتا توڑ دیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیار سے رشتہ نہیں یار جتنا بڑا رسپونس کیوں بیتی اتنا بڑا ملا نہیں اتنا تو جملہ سمجھ رہے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتا توڑ دیا آقا میں نے آپ کے پیار سے رشتہ بلند آواز سے بولے رشتہ چھوڑ دیا یا رسول اللہ سارا قبیلہ چھوڑ دیا سارا خاندان چھوڑ دیا آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ جس دن میں نے آپ کا کلمہ پڑھا سارے قبیلے والے دشمن ہو گئے سارے کے سارے مخالف ہو گئے سارے کے سارے گالیاں دینے لگے یا رسول اللہ مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی سارا قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتا توڑ دیا آقا میں نے آپ کے پیار سے رشتہ میں نے آپ کی محبت سے رشتہ جوڑ دیا یا رسول اللہ آقا جی آج صبح صبح جب میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں روتے روتے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ایک میرا لخت جگر تھا ایک میرا نور نظر تھا ایک میری زندگی کا چراغ تھا ایک میری زندگی کا سہارا تھا یا رسول اللہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد آج میرے بچے کا انتقال ہو گیا میرے آقا نے فرمایا ضعیفہ موت برحق ہے موت آنی ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا ایمان ہے موت برحق ہے موت آنی ہے مگر آقا بات یہ نہیں ہے جب میرے بچے کا انتقال ہو گیا جب میرے بیٹے کو موت آ گئی سارے قبیلے والے آ گئے سارے خاندان والے آ گئے یا رسول اللہ سارے کے سارے آپ کو گالیاں دینے والے آپ کو برا بھلا کہنے والے آپ کی شان میں بھونکنے والے سارے کے سارے آ گئے اور آنے کے بعد توجہ نوجوانوں توجہ آنے کے بعد ضعیفہ کہتی ہے آقا آپ کے مخالف آ گئے سارے کے سارے آپ کو گالیاں دینے والے آ گئے جب میرے بچے کا انتقال ہو گیا جب میرے بیٹے کو موت آ گئی آنے کے بعد کہتے ہیں او ضعیفہ جس محمد کا تو کلمہ پڑھتی ہے توجہ ہے آپ کی نوجوانوں توجہ جس محمد کا تو کلمہ پڑھتی ہے جس محمد کے تو گیت گاتی ہے او ضعیفہ دیکھ اس محمد کے خدا نے تیرے بیٹے کی زندگی کو نہ بچایا ہمارے بتوں نے توجہ بہت پیار کا جملہ دینے لگا ہوں کیا کہتے ہیں وہ ہمارے بتوں نے ہمارے خداؤں نے تیرے بیٹے کی زندگی کو چھین لیا یا رسول اللہ تانا دیا ہے اور ان کے تانوں نے میرا دل چھلنی 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 کر دیا ہے اللہ ایمانداری سے بتاؤ نوجوانوں کو عشق میں تانا دے تو وہ تانا برا نہیں لگتا ہے کیا یہ تو حسنین کے نانا کے پیار میں تانا دیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ تانا دیا ہے میں روتے روتے آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں میں ادھر آ گئی ہوں توجہ ہے میں ادھر آ گئی ہوں میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ بول دو مسکراہٹ اب تو مسکرا دو یار مسکرا کے بول دو سبحان اللہ آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ قسم خدا کی میرے اور آپ کے نبی مسکرا دے تو کائنات مسکرا دے یار آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ میرے آقا مسکراتے مسکراتے فرماتے ہیں ضعیفہ یہ بتا تیرے دل کی تمنا کیا ہے سبحان اللہ تیرے دل کی تمنا کیا ہے تیرے دل کی چاہت کیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قبیلے میں ناک اونچی ہو جائے سمجھ رہے نا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا قبیلے میں ناک اونچی ہو جائے میری بات اونچی ہو جائے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قبیلے میں ایسا نہیں جب تک نہیں بولو گے تقریر نہیں ہوتی تھوڑا بولو نا آپ لوگ جاگ کے سنو ناک چھوڑ دیجئے بات کہہ دیجئے قبیلے میں
बात ऊंची हो जाए। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीले में, बोले जल्दी, बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने, मुँह चाहिए। नहीं नहीं यार, पढ़ के दिखाओ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला। अच्छा मैं अकेला, तुम इतने लोग, आवाज इतने धीमे बुलंद आवाज से, देने वाला के कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। आका की बार, ऐसे लग रहा है यार जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा। उस बात समझ में आ भी रही नहीं? अरे तो काहे बातें करने लगा? मेरी तरफ देख यार, मैंने तो पहले ही कहा था इधर से चले जाओ। ये डिस्टर्ब करने लगते छोटे मोटे, इनके समझ में तो कुछ आते ही नहीं है, खाली परेशान करते। इधर देख, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करती है, बेटा इधर देखो, मुझे देखो, तवज्जो से ख्याल सुन। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी, जिस नबी से तुम प्यार करते हो ना, जिस नबी से मोहब्बत करते हो, आज दुनिया कुछ ना कुछ, तवज्जो है आपकी, इशारे में मैं आपको बता दूं, उस नबी की शान में तौहीन करने लगे हैं, न जाने के लोग क्या क्या बकने लगे हैं। तवज्जो है आपकी, हम ऐसे ही प्यार नहीं करते हैं, हम इधर उधर हर जगह नबी के ऐसे गीत नहीं गाते हैं, नबी के यूं ही नारे नहीं लगाते हैं। आओ मैं पावर बताने लगा हूं, तवज्जो है। हाँ, ये बातें चौराहों पे खड़े होकर करने की जरूरत है। आज तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, नेज़े भाले उठाने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्ताखों को मिटाना है ना तो एक नुस्खा ले जाओ। उलमा की मौजूदगी में बड़ा जिम्मेदार जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर गुस्ताखों तो इस दौर में क्या करना है? नेज़े भाले नहीं उठाने, तलवारें नहीं उठानी है आपको, गालियां नहीं देनी, बल्कि अगर नबी के गुस्ताखों को मिटाना है तो याद रखना, चाय की दुकान पे बैठो, अपने नबी का जिक्र शुरू। तवज्जो है, मकान में बैठो तो घर वालों के दरमियान अपने नबी का जिक्र शुरू। बस में सवारी करो तो अपने दोस्तों के दरमियान अपने नबी का जिक्र शुरू। अपनी दुकान में जाकर बैठो तो नबी का जिक्र शुरू। जहां बैठो अपने नबी का जिक्र शुरू कर दो। जो है जहां भी बैठो। मगर आज दिल रोता है, तबीयत दुखती है अंदर से। आज नौजवान को देखो तो चौराहों पे खड़े होकर गाने देख रहा है, ड्रामे देख रहा, पूरी पूरी रातें मक्कारियों में। गलत कह रहे हैं हम? नबी के जलसे में बैठने के बाद सुकून नहीं मिलता। पूरी पूरी रात इधर वो मोबाइल में जो नेट चलता है, एमबी आती इधर, क्या बोलते हैं उसे? एमबी बोलते हैं ना। इधर आती कि नहीं आती राजस्थान में? बोलो नौजवान, तुम्हें तो ज्यादा पता होगा यार। हाँ, रात के 12 बजे तक पहली, और रात के 12 बजे के बाद फिर दोबारा आती इधर। हाँ, दोबारा आती है। रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है, और फिर उसके बाद में 4 बजे के टाइम देखो तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। हाँ, बड़ा कड़वा जुमला है, मगर मैं सच बताने लगा हूं। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे, कुत्ते की फितरत रात भर भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। जब फजर की नमाज के टाइम होता है तो औंधा पड़ा है। नौजवानों को देखो, मस्जिदों से दूर है, आज अंदर से तबीयत दुखती है। तुमसे तो परिंदे बेहतर हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैंने कभी रात को इशा के बाद परिंदों को बोलते नहीं देखा, और मैंने कभी फजर के वक्त परिंदों को सोते नहीं देखा। बेशक। बोलो बोलो।
عشاء کے بعد کوئی پرندہ پیڑوں پہ بیٹھ کے نہیں بولتا. اور تم نے دیکھا ہوگا جب فجر کی اذان کے ٹائم ہوتا ہے تو لوگ پرندوں کو دیکھو, وہ پرندے پیڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. اور آج نوجوانوں کو دیکھو, یہ رات کے 12 بجے تک جاگنے لگا ہے, رات کے 12 بجے تک جاگنے لگا ہے, اور جب فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ اوندھا پڑا. باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ عیاشیوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو گزارنے والوں, اس میں تھوڑا سا مکس سے چج رہا کو لگائیے, مکس کر کے لگائیے. عیاشیوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو رنگین بنانے والوں, مکاریوں کے اڈوں پہ اپنی زندگی کو گزارنے والوں. یہ کمیٹی والوں نے جلسہ بڑی محنت سے سجایا ہے, کچھ سن کے جاؤ. شراب کی دکانوں پہ شراب لے کے, شراب کے جام ہاتھ میں لے کر اپنی زندگیوں میں آگ لگانے والوں. ممبر نور پہ علماء بیٹھے, توجہ میری طرف خیال رکھیں. شراب کا پینا ایسے ہے جیسے سور کا خون پینا ہے. آج نوجوانوں کو دیکھو شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں, کوئی شرم نہیں, غیرت نہیں, حیا نہیں. اس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اسی منہ سے شراب پینے لگا ہے. کل نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ جب کل مر جاؤ گے تو قبر میں اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ؟ عیاشوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو رنگین بنانے والوں, کیا تم نے زنا کا گناہ نہیں سنا؟ توجہ ہے آپ کی نوجوانوں, سنو. راتوں کو عیاشوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو مستیوں میں گزارنے والوں, یاد رکھنا یہ جوانی چلی جائے گی. 50-60 سال کی زندگی ہے, 50-60 سال کی زندگی میں میرے دوستو یاد رکھنا جوانی صرف 20 سال کے لیے آتی ہے. کتنا بولو, کتنا؟ 20 سال کے لیے جوانی آتی ہے. او نوجوانوں, عیاشوں کے اڈوں پہ اپنی راتوں کو رنگین بنانے والوں, شرابوں کی دکان پہ مکاریوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں, اس جوانی پہ اترانے والوں, 20 سال کے لیے جوانی آتی ہے. یہ جوانی چلی جائے گی, یہ جوانی ختم ہو جائے گی, یہ جوانی خاک میں مل جائے گی. تم نے نہ جانے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے, کتنے جوان دیکھے ہوں گے جو ہمارے آپ کے ساتھ زندگیاں گزارتے تھے اور اسی جوانی میں چلے گئے. ہمارے ساتھ کتنا جانے کتنے لڑکے اچانک بائک لے کے نکلا, روڈ پہ پہنچا, سامنے سے گاڑی آئی, ایکسیڈنٹ ہو, چلا گیا. ایک مرتبہ میں مرادآباد کے علاقے میں پروگرام سے واپس آ رہا لگا, تو جیسے جس بس میں سفر کرنے لگا, سنے نوجوانوں, تو رات بھر کا میں جاگا ہوا تھا. میں نے دیکھا تو جیسے ہم سائیڈ کی سیٹ پہ لگنے کے بعد سو گئے, تو ایسا لگا سید صاحب کا جیسے گاڑی کود رہی ہے نیچے اوپر. تو آنکھ کھلی تو دیکھا ہے تو جو گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے, کنڈکٹر, دونوں غائب. گاڑی سائیڈ میں لگی. ہم نے پوچھا کیا ہوا بھیا؟ بولے ایکسیڈنٹ ہو گیا. نوجوانوں سنو, قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب نیچے میں اترا بس سے تو ایک نوجوان پیٹرول پمپ سے پیٹرول لینے کے لیے یا ڈیزل وغیرہ لینے کے لیے جا رہا تھا. 2 تھے گاڑی پہ بیٹھے ہوئے, سامنے سے بس کی کوئی ایسی اینگل لگی سید صاحب کہ میں نے دیکھا کہ یہاں سے کلیجہ پھٹ گیا اور دل کا ٹکڑا دور پڑا تڑپ رہا تھا. احساس نہیں کرتے, کبھی خیال نہیں کرتے. بڑی مختصر سی زندگی ہے. اترانے والوں یاد رکھنا, یہ تیرے سیب جیسے گال, ایکو لگائیں تھوڑا مکس کریں, یہ تیرے سیب جیسے گالوں پہ جھریاں پڑ جائیں گی. خیال کریں میری طرف, تیرے سیب جیسے گالوں پہ جھریاں پڑ جائیں گے. تیری ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی پڑ جائیں گی. تیرے ریشم جیسے بالوں میں کچے پڑ جائیں گے. جوانیوں پہ اترانے والوں, جوانیوں پہ گھمنڈ کرنے والوں, یہ جوانی ختم ہو جائے گی, یہ جوانی خاک میں مل جائے گی. بوڑھوں کو نہیں دیکھا جن کے 60 اور 70 سال کی عمریں آ گئی؟ نوجوانوں انہیں دیکھو, رات کے 12 بجے کے بعد نیند بھی نہیں آتی. کبھی سر میں درد, کبھی پیٹھ میں درد, کبھی گھٹنے میں درد. رات کے 12 بجے کے بعد نیند نہیں آتی. میرے دوستو, رات کے 2 بجے کے بعد میں نیند نہیں آتی. اپنے بستروں پہ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں, راتوں کو پورا کرتے ہیں. وہ مکاریوں میں زندگی گزارنے والوں, عیاشوں کے اڈوں پہ اپنی زندگی گزارنے والوں, سنو, کل قیامت کے دن یہ زنا کرنے والا مرد, یہ زنا کرنے والی عورت
ان کی شرمگاہوں سے ایک پیپ نکلے گا. توجہ توجہ, میں نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. ان کی شرمگاہوں سے ایک پیپ نکلے گا اور اتنا ڈینجر بدبو ہوگی, اتنی خطرناک بدبو ہوگی, اگر اس کی بدبو دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا میں جنات اور انسان بے ہوش ہو جائیں. بولیے اللہ اکبر. سنیں سنیں نوجوانوں سنیں, اتنی بدبودار پیپ ایک پیالے میں کرنے کے بعد زانی کو اور زانیہ کو پینے کے لیے دی جائے گی. آج نوجوانوں کو کوئی خیال نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. تم لوگ اپنے عالموں کے قریب میں آ کے نہیں بیٹھتے, حدیث و قرآن کی باتیں نہیں سنتے, تم اللہ کے خوف کی باتیں نہیں سنتے. تم سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں. جب یہ پینے کے لیے دیا جائے گا, نیچے والا ہونٹ پہ اتنا ورم آ جائے گا, زمین پہ لٹک کے آ جائے گا. توجہ ہے, زمین پہ لٹک جائے گا. اوپر والا ہونٹ اتنا ورم آئے گا, پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا. شکل ایسی ہو جائے گی جیسے خنزیر کی ہوتی ہے, سور کی طرح شکل ہو جائے گی. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون سی جماعت ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بدبخت لوگ ہیں. آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی. اللہ اکبر. ڈرو اللہ کے عذاب سے, اللہ کے خوف سے ڈرو. میرے دوستو, رمضان کا مہینہ ہے, آخری ایام چل رہے ہیں, آخری دن ہے. اسی رمضان کے مہینے میں, اسی آخری ایام میں اللہ سے توبہ کر لو. اور میرا اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. توجہ ہے, میرا اللہ توبہ کرنے والوں کو, ذرا بولو کیا ہوتا ہے, اللہ توبہ کرنے والوں کو. اور جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا, وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ موقع اچھا نہیں ہے کیا بھیا؟ بولے, یہ آخری جو ایام چل رہے ہیں, آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے مہینے کے. حضرات, کبھی رات کے وقت میں نا, رات کی تنہائی میں ہم 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتے. چچا پیر پیچھے کریں. رات کے وقت میں ہم لوگ سنیں سنیں سنیں, یہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. کبھی رات کی تنہائی میں نا, اچھا سید صاحب بڑا پیارا سا موقع رمضان کے مہینے میں تو تہجد کا بڑا پیارا سا موقع ہوتا ہے, اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایسے وقت پہ تو ہم لوگ خود ہی جاگ جاتے ہیں سحری کے لیے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرو, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. اچھا, تم لوگوں کو بولنے میں بھی کوئی پریشانی ہو رہی کہ سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں یار, کسی اچھی بات پہ بول دیا کرو. بولے سبحان اللہ. تو سب سے پہلے 2 بجے 3 بجے جب آنکھ کھولے, وضو کریے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. چلیے 12 نہ پڑھیے, 2 پڑھ لیجیے. اور میں یہ کہتا ہوں حضرت, رمضان کے مہینے میں عادت پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ عادت پڑ جائے گی. میں سچ بات کرنے لگا ہوں. رات کی تنہائی میں نا, رات کی تنہائی میں نا, رات کے سناٹے میں نا, 5 وقت کی تو پڑھتے ہو, مگر رات کی تنہائی میں اٹھ کرنا اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ذرا سجدہ کر دیکھنا کتنا مزہ ہے. ذرا تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھ. مگر آج تہجد تو بہت بڑی بات ہے, لوگ 5 وقت کی پڑھنے تیار نہیں. 5, اچھا احساس نہیں ہوتا, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز چھوڑے چلے جا رہا. دکھ نہیں ہوتا. 1 وقت کھانا نہ کھائے نا, 2 وقت کھانا نہ کھائے, چہرہ اتر جاتا ہے. اسی طریقے سے سوچو کہ اگر 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے, اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی, کبھی فکر نہیں کرتے, کبھی احساس نہیں کرتے. اور سچ بات کرنے لگا ہوں, یہ باتیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں. اگر کوئی مولوی نماز کی باتیں بتانے لگے نا تو اسے عجیب لگتی ہیں, بڑی بھاری گزرتی ہیں. آپ کو کوئی بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ لوگ؟ اچھا, مجھے تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا, 1.25 گھنٹے کے قریب ہو گیا. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا کون کون نہیں سننا چاہتا. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. اب تو آپ کے لیے, اب تو بولو یار کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے.
وہ نیندہ گئی ہے ان کا دیوانہ بیدار کون جنت کا حقدار ہے بس آخری جملہ سنو